نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحابہ اکرام کی عظمت کے سلسلے میں کل ہمارے سامنے بات آئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ دو بڑے صحابہ جن کو شیخین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کی منقبت ہمارے سامنے آئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو سسر تھے، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سلسلے میں ان کے اوپر بہت اعتماد کیا تھا۔ اسی بنیاد پہ کہا تھا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم ان دونوں کی پیروی کرنا اور یہ جو کہتے ہیں اسے تسلیم کر لینا۔ لیکن آج جس طبقے کو عام طور سے شیعہ کہا جاتا ہے، ان کو سب سے زیادہ بغض اور سب سے زیادہ نفرت انہی دونوں صحابہ اکرام سے، انہی دونوں صحابہ اکرام سے۔ ہر مرتبہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو گالیاں ہی لکھی ہیں، بلکہ آج بھی اپنی جن کمپنیوں میں وہ چپل وغیرہ بناتے ہیں، چپل کے برانڈ کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ان کی توہین کرنے کے لیے اپنے گھر میں پلنے والے جو جانور ہوتے ہیں، کتا خاص طور سے، اس کے نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خمینی ابھی قریب میں ایک انقلاب ایران کے نام سے آج سے 41 سال پہلے، ابھی آیت اللہ خامنہ ای سے پہلے امام خمینی کے نام پہ وہاں صدر رہا کرتا تھا ایران میں۔ اس نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ہماری حکومت جب آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ہم مدینہ منورہ جائیں گے، مدینہ منورہ جاتے ہی سب سے پہلا ہمارا جو کام ہوگا وہ یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم ان کو نکالیں گے، ان دونوں کو نکال کے سولی دے دیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود کے ان کو نکال کے ان کو رجم کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ رجم کا مطلب زناکاری کرنے کی بنیاد پہ کنکریوں سے مار کے جو ختم کیا جاتا ہے، اس کو اتنی زیادہ گستاخی کرنے والی یہ مخلوق ہے، اتنی زیادہ۔ تو الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ لوگوں سیاتی قوم، ایک ایسی قوم آئے گی یرفضون الاسلام، وہ اسلام سے نکل جائے گی، یسمون الرافضہ، وہ اپنے آپ کو رافضی کہیں گے، اپنے آپ کو وہ رافضی کہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمْ، تم جہاں کہیں پاؤ ان کو مار دو، اس لیے کہ اس اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی ایک ایسی قوم آئے گی جو تمہاری شان میں حد سے زیادہ غلو کرے گی، حد سے زیادہ بڑھائے گی۔ اس چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں حد سے زیادہ غلو کرنے والی ایک جماعت آئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، حضرت علی ہی میرے اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو جلایا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ہاں امیر المومنین، جلانا تو غلط ہے، کہا اس کا جرم دیکھو کتنا سنگین ہے، یہ بجائے اللہ کے میری عبادت کرتا ہے، اس لیے پوری دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ میاں کا ایک بندہ ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں نے اس کو جلایا۔ لیکن وہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہو چکا تھا، جلتے ہوئے وہ یہ کہنے لگا علی اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تم ہی میرے اللہ ہو، تم مجھے اپنی جہنم میں جلا رہے ہو۔ تو ایسا ایک فرقہ اس وقت پیدا ہو چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ دروازہ ہوگا، جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اندر آئے گی۔ یہ روایت سنانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سننے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کیا مطلب ہے، کہا ابو ہریرہ یہ بتاؤ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا توڑا جائے گا، ٹوٹے گا یا توڑا جائے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ وہ دروازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہے کوئی فتنہ نہیں آیا تھا، ہر ایک فتنہ ڈرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ابو لولو فیروز، یہ مجوسی تھا جس کو پارسی کہتے ہیں، مجوسی، وہ آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مجوسی مسلمان نہیں ہوتا ہے، مجوسی وہ بری ذات ہے
جس میں سگے بھائی کا نکاح سگی بہن سے کر دیا جاتا ہے، انہیں کو پارسی کہا جاتا ہے۔ یہ آیا اور آ کے اپنے آقا کی شکایت کرنے لگا کہ میرے اوپر جو ہے حد سے زیادہ بڑا تاوان دیتا ہے، میری کمائی جتنی ہے اس سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں نجار ہوں، کارپینٹر ہوں۔ تو کہا ارے کارپینٹر کے لیے تو زیادہ قیمت کچھ ہے نہیں، چنانچہ تم دے سکتے ہو دو۔ پھر پوچھا سنو میرے لیے کام کرو گے کیا؟ پنچکی میرے لیے بنا دو گے؟ ہاں بہترین بنائیں گے، بہترین بنائیں گے۔ اس کے ان جملوں میں طنز تھا، ان جملوں میں طنز تھا۔ چلتے چلتے کہا ایسی پنچکی بنائیں گے تم زندگی بھر یاد رکھو گی، یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ایسی صورت میں ابو لولو فیروز یہودیوں کا ہتھ کنڈا تھا اور اس نے پہلے ہی پلان کر لیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے۔ اپنے جسم میں اپنے چادر کے اندر ایک چھرا اس نے چھپا لیا۔ فجر کی نماز کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ایسے چھرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے مارا کہ وہ سامنے سے نکل گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے تو یہ بھاگنے لگا۔ جب بھاگا تو کچھ صحابہ اکرام نے اس کا تعاقب کیا، اسے پکڑنے کی کوشش کی، تو تقریباً 7 صحابہ اکرام کو اس نے چھرے سے شہید کر دیا۔ تو ایک انصاری صحابی، ان کے پاس ایک چادر تھی، اچانک پیچھے سے گئے اور چادر کے ذریعے سے اس کے منہ کو ڈھانپ لیا۔ جب منہ کو ڈھانپ لیا تو اپنے اس چھرے سے خود کو قتل کر لیا، وہی وہ مر گیا۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد اسی زخم میں ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو یہ وقت ایسا تھا جس وقت میں فتنے اندر آ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مضبوط دروازہ تھے، ان کو توڑ دیا گیا۔ اب جو ہے فتنے اندر آنے کا راستہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا۔ بڑے نرم دل تھے، نرم خو تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، لیکن ان کے زمانے میں شورش پیدا ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنہ مچانے والا عبداللہ بن ابی سلول تھا، منافق تھا، وہ مرا۔ لیکن اس زمانے میں فتنہ مچانے والا عبداللہ بن سبا تھا۔ بہت بیٹھ کے سوچا، یہودی، میں کیا کروں؟ مسلمان آپسی دشمنیوں کو بھلا کر اس طرح شیر و شکر ہو چکے ہیں، میں ان کی دشمنی کو کیسے اجاگر کروں؟ چنانچہ ایک بہت زمانے جاہلیت کا ایک عداوت اور دشمنی تھی، بنو امیہ والی۔ 2 بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے، دونوں کا سر ملا ہوا تھا، تو تلوار سے ان کو کاٹا گیا۔ لوگوں نے کہا ان کو تلوار سے مت کاٹو ورنہ آپس میں نفرت بڑھے گی، لیکن سوچے سمجھے بغیر تلوار کاٹنا ہی حل تھا، چنانچہ کاٹ کے ان دونوں کے سر الگ کیے گئے تھے۔ بعد میں اسلام آیا تو ان دونوں کی دشمنی ختم ہو گئی تھی، لیکن اب پرانی دشمنی کو اس نے اٹھایا، بنو امیہ والے پرانی دشمنی کو اٹھایا۔ بہت منظم اس نے سازش کی۔ شیعہ کہتے ہیں آج بہت سارے لوگ ان کی اچھائی کے گن گاتے ہوئے زبان نہیں خوش کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام سے ان کا کتنا تعلق ہے۔ دیکھیے میری اور آپ کی بات چھوڑی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اسلام کے جتنے باطل اسلام کے نام پہ جو 72 فرقے پیدا ہوئے ہیں، وہ 72 کے 72 بھی شیعہ میں سے ہیں، 72 کے 72 سے بھی شیعہ میں ہیں۔ یہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے، جس کو سنی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 72 فرقے بھی شیعہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک منظم سازش کی، کیا کریں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر کھولنا شروع کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ کے مد مقابل جو قوم آتی ہے، جو خاندان آتا ہے، اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مصر گیا، مصر جا کے اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، مصر جا کے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی، اس لیے کہ وہاں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے۔ اتنی تعریف کی، دیکھو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے، عثمان نے رضی اللہ عنہ زبردستی وہ خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ پھر روز لاتا ایک خط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ان کو سناتا۔ تقریباً 100 سے زیادہ خطوط حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصر والوں کو سنایا۔ یہی کام اس نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کیا۔ کہا لوگوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں، عثمان نے ان کی خلافت چھین لی ہے، کسی طریقے سے تم محنت کرو۔ بصرہ میں گیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے تھے، وہاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تیار کی۔ عربی میں جماعت کو شیعہ کہتے ہیں۔
چنانچہ مصر میں جو جماعت ہوئی اس کو شیعہ طلحہ کہتے ہیں، بصرہ میں جو جماعت ہوئی اس کو شیعہ زبیر کہتے ہیں، کوفہ میں جو جماعت ہوئی اس کو شیعہ علی کہتے ہیں، شیعہ علی۔ یہ 3 جماعتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تیار کر دی گئیں۔ اچانک یہ تینوں کی تینوں جماعتیں آئیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کو نہ نماز پڑھنے دیتی تھی، نہ مسجد نبوی میں آنے کی اجازت تھی، نہ کوئی ان کو پانی پہنچا سکتا تھا، نہ ان کو کوئی کھانا پہنچا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ اکرام جاتے تھے، کھانا لے کے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں، سامنے سے ان کو ایسے ڈھکیلا گیا کہ وہ نیچے گرے، ان کی پگڑی بھی نیچے گر گئی، ان کی پگڑی بھی نیچے گر گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، اپنے چھت کے اوپر آ کے کہا، لوگوں تم کو یاد کرو جب مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کا تھا، وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو میں اس کنویں کو خرید کر میں نے تمہارے لیے وقف کر دیا۔ آج مجھے یہ گھونٹ پانی نہیں دے رہے ہو، آج مجھے یہ گھونٹ پانی نہیں دے رہے ہو۔ آخر تقریر کر کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ کئی دن ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک دن رات نیند سے بیدار ہوئے، ان کی بیوی حضرت نائلہ تھی، ان سے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے کہا ہے کہ عثمان تم سحری اپنے گھر میں کر لینا، افطاری ساتھ میں مل کے کر لیں گے۔ افطاری اس کا مطلب کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بچوں سے کہا، حسن حسین رضی اللہ عنہما، کہ تم جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تم جاؤ ایک طرف جا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی حفاظت کرو۔ ادھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، عبداللہ ان کا بھی نام تھا، تم جاؤ جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی حفاظت کرو۔ جتنے دروازے تھے وہاں یہ شہزادے کھڑے ہو گئے، لیکن ان سارے دروازوں کو چھوڑ کر درمیان سے یہ کود کے بلوائی، جن کو شیعہ علی، شیعہ زبیر، شیعہ طلحہ کہا جاتا تھا، وہ کود کے آگے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ایک لات رسید کیا۔ سب سے پہلے ایک نے داڑھی پکڑی، اے ناصر، اے لمبی داڑھی والے، کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ انہوں نے دیکھتے کہا اگر تیرے باپ زندہ ہوتے تو یہ بے حرمتی نہ کرتا۔ اتنے میں دوسرا آدمی آیا، اس نے پسلیوں کو ایک ایسا پیر سے مارا کہ پسلیاں ٹوٹنا شروع ہو گئے، پسلیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی اتنی زوری کے ساتھ۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے ہی ان کی جو بیوی نائلہ تھی وہ ان کے اوپر ہو گئی، اس لیے کہ وہ گرا کے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اوپر ہو گئی۔ وہ موٹی تازی تھی، انہوں نے پوری طرح سے گھیر لیا، لیکن پیچھے سے نالائق خبیث الفطرت آدمی نے نیچے سے تلوار ڈال کر اس طرح کٹ کر دیے، جو یہ پسلیاں تھیں ان کو توڑ دیا۔ یہ خون اچھلا اچھل کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کھلا ہوا تھا اور پہلے پارے کی تلاوت تھی، پہلے پارے کا آخری صفحہ تھا، اس کے اوپر خون اڑا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تمہاری جانب سے ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت پر خون پڑا، آج بھی میوزیم میں یہ قرآن محفوظ ہے، اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں سے ایک فرقہ وجود میں آیا تھا جس کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ زبیر، شیعہ طلحہ، شیعہ علی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کوئی دفنا بھی نہیں رہا ہے، کسی کو دفنانے کی اجازت نہیں۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کوئی نہیں دفنا رہا ہے۔ ایسی صورت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے لگا، جبکہ ان کے شہادت ہوئے پورے 3 دن ہو گئے تھے، تف 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 یہ جملے نکلنے لگے کہ مجھے دفناؤ، مجھے دفناؤ۔ تو رات کی تاریکی میں کچھ صحابہ اکرام آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور جنت البقیع لے کے گئے اور وہاں ان کو دفنایا تھا۔ تو یہ تاریخ کا بدترین باب تھا، بدترین باب جہاں سے فتنے شروع ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدھے کے سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، علی ہم نے تمہاری تمنا پوری کر دی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشانی ہوئی، میری تمنا، میری کیا تمنا؟ جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمزلف تھے، ساڑو تھے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، میری کیا تمنا؟ تب ان لوگوں نے کہا، کیا تم نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ عثمان کو قتل کرو اور ہم میری خلافت چھین کے دو؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا۔ تب ان لوگوں نے خطوط نکالے، دیکھو یہ خط فلاں تاریخ کو، یہ خط فلاں تاریخ کو، یہ خط پورے، کہا اللہ گواہ ہے میں ان خطوط سے بری ہوں،
اس میں جو میرا دستخط ہے وہ جعلی ہے، میرا دستخط نہیں ہے۔ تو سب لوگوں نے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکال کے کہا علی اب ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ہم نے جو حضرت عثمان کو قتل کیا ہے وہ تمہارے ایما پر ہے، تمہارے اشارے پر ہے، ایک ہی راستہ ہے، تم خلافت قبول کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی امیر المؤمنین بنایا گیا۔ یہ اور بات ہے، ان کے مقدر میں وہ امارت تھی، امیر بننا ہی تھا، لیکن انہوں نے تلوار کے بل پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کرنے پہ مجبور کیا۔ پھر اتنا پریشان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، جبکہ مدینہ کیپٹل آف عرب تھا، وہ دارالخلافہ تھا، اس کے باوجود اسے چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگ مجبور کیے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتاً گڈے تھے، قد کے چھوٹے تھے، الصلاۃ 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 کہتے ہوئے پکارتے جاتے تھے۔ ایک درخت کے پیچھے عبد الرحمن ابن ملجم زہر پلایا ہوا ایک چھرا لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سامنے سے گزرے، اس نے ایک ایسا وار کیا، یہ وار ران سے ہوتے ہوئے پیٹ کی طرف چلا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے گرے۔ ان کی زبان سے ایک جملہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیوں؟ کچھ دن پہلے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، کہا یا رسول اللہ تمہاری امت نے مجھے بہت پریشان کر دیا، میں بہت پریشان ہوں، مدینہ چھوڑ کے کوفہ میں آ گیا اور یہاں بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی کچھ صبر کرو، کچھ ہی دنوں میں تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ چنانچہ جو ہی ان کے اوپر یہ وار ہوئی، فزت ورب الکعبہ کہتے ہوئے گرے۔ انشاءاللہ العزیز باقی حصہ میں تم کو کل بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے۔ لوگ واٹس ایپ میں شیئر کرتے ہیں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جو آدمی جتنی محبت رکھتا ہے اتنا شیئر کرو، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اگر ذرا برابر ایمان ہو تو شیئر کرو۔ بکواس ہے، خباثت ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج تک دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ انشاءاللہ کل یہ بھی بتاؤں گا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے لوگ کتبے لگاتے ہیں، کیسے خبر بن سکتی تھی جب کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشت کے ایک چھیتڑے کو ہوا میں تحلیل کر دیا گیا تھا، ان کی قبر کیسے بن سکتی تھی؟ لوگوں نے بنایا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کل اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے کون تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے کون تھے، اور یہ مقصورہ جس کو محراب کہتے ہیں یہ کیوں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔